برپا ہوا، اس کی کوئی جو مثال ہے، کوئی نظیر پوری تاریخ انسانی میں موجود نہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، حضرت ابراہیم تین نسبتیں ہیں، خلیل اللہ ہیں، امام الناس ہیں، ابو الانبیاء ہیں، کتنے نبی ان کی نسل میں ہوئے؟ سارے یہ پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ جتنے بھی ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم کی نسل سے۔ خود محمد رسول اللہ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم کی نسل سے۔ تو خلیل اللہ، امام الناس، انی جاعلک للناس اماما، ابو الانبیاء۔ لیکن آپ کے ذریعے سے کوئی انقلاب تو برپا نہیں ہوا، کوئی نظام تو قائم نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، لیکن آپ کے ہاتھوں میں انقلاب نہیں آیا۔ بہت قریب پہنچ گئے تھے، اگر بدنصیبی نہ ہوتی اور اس وقت بنی اسرائیل کوڑا جواب نہ دے دیتے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ تورات ہمیں بتاتی ہے 6 لاکھ انسان تھے اس وقت۔ ایکسوڈس جب ہوا ہے، خروج جب ہوا ہے مصر سے، حضرت موسیٰ جب لے کر نکلے ہیں بنی اسرائیل کو، 6 لاکھ کی نفری تھی، 12 قبیلے۔ اب ان میں بچے، بوڑھے، عورتیں نکال دیجئے، 1 لاکھ تو ہوں گے ایسے لوگ کہ جو جنگ کر سکتے ہوں، جوان۔ 1 لاکھ نہ کیجئے، 12 میں 1 کر لیجئے، 50,000 تو ہوگا۔ کوڑا جواب دے دیا جب حکم دیا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ جاؤ موسیٰ، تم اور تمہارا رب، تم جا کے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے۔ پہلے فلسطین سے جو وہاں موجود ہیں ان کو نکال باہر کرو، پھر ہم داخل ہوں، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تب ہم داخل ہوں گے، ورنہ ہم داخل ہی نہیں ہوتے۔ لہذا پروسیس وہیں رک گیا، اور اس قدر بیزاری طاری ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انہوں نے دعا کی، رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ پروردگار مجھے تو اختیار حاصل نہیں ہے کسی پر، یا مجھے اپنی جان کا اختیار ہے یا اپنے بھائی ہارون کی جان کا اختیار ہے، لیکن پوری قوم انکار کر رہی ہے، اور اب ہم ان ناہنجار لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، ہمیں ان سے علیحدہ کر دیں۔ اس قدر بیزاری، یا وہ محبت کا عالم تھا کہ ایک قبطی کی اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا، اور وہ مکہ رشید کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کے، اس کی جان نکال دی، فَبَكَتَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ اتنی محبت بنی اسرائیل کے ساتھ، ساری کشاکش جو آل فرعون کے ساتھ چلی کس لیے تھی؟ ان کو آزادی دلانا مقصود تھا۔ ارسل معنا بنی اسرائیل، اب انہیں جانے دو، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، انہیں جو تم نے سخت قسم کی پرسیکیوشن کا اور تشدد کا اور ٹارچر کا نشانہ بنایا ہوا ہے، انہیں جانے دو۔ لیکن وہی قوم تھی جب اس نے کوڑا جواب دیا ہے، لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، یہ سورہ صف میں جو الفاظ آئے ہیں وہ اسی موقع کے، کس قدر کوفت ہوئی ہے کہ پروردگار اب ہم ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں۔ اللہ نے کہا نہیں رہو گے تو انہی کے ساتھ، انہا محرمۃ علیہم 40 سنہ، اب 40 برس تک کے لیے وہ ارض مقدس ان پر حرام کر دی گئی، یتیہون فی الارض، اسی زمین میں صحرائے سینا میں بھٹکتے پھریں گے۔ لہذا حضرت موسیٰ کے زمانے میں آپ کے دست مبارک سے وہ کوئی نظام برپا نہیں ہو سکا۔ حضرت عیسیٰ کا معاملہ تو ہے ہی بہت مختصر، 3 سال آپ کی دعوت کے ہیں، اس کے بعد جب قوم تل گئی آپ کو کروسیفائی کرنے کے لیے، صلیب دینے کے لیے، اللہ نے انہیں اٹھا لیا، رفع اللہ الیہ۔ اس حوالے سے ان کے ذریعے سے کوئی انقلاب برپا ہونے کا سوال ہی نہیں۔ تو پوری تاریخ انبیاء اور رسل میں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو۔ اور دوسری بات یہ نوٹ کیجئے، جو میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی، کہ میں صرف تمہارے لیے رسول ہو کر نہیں آیا ہوں، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ۔ قرآن مجید میں 3 مرتبہ یہ آیت آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ الفاظ تو جوں کہ تو 3 دفعہ ہیں، سورہ صف میں بھی، سورہ توبہ میں بھی، سورہ فتح میں بھی۔ 5 دفعہ یہ مضمون آیا ہے کہ اے محمد ہم نے آپ کو بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے، مختلف اسلوب میں آیا ہے، انی لرسول اللہ الیکم جمیعا۔ لیکن یہ ہے کہ ایک جگہ جو واضح الفاظ آئے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اب ان دونوں کو جوڑیے، مقصد بعثت محمدی غلبہ دین حق، اور بعثت محمدی ہے پورے عالم انسانیت کے لیے۔ اس صغرا کبرا کو جوڑیں گے تو کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟
حضور کی بعثت کا مقصد اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک پورے عالم انسانیت پر دین حق غالب نہ آ جائے. اور کیسے ممکن ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے بغیر بعثت محمدی کے مقصد کی تکمیل کے؟ یہ بالکل منطقی بات ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اسی کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ہوگا. اور میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاتا ہوں کہ میں کبھی نہ مانتا اگر یہ احادیث موجود نہ ہوتی اور یہ صغرا کبرا میں نے قرآن مجید سے اخذ نہ کر لیا ہوتا. میرا اصل فیصلہ جو ہے وہ قرآن مجید کے صغرا کبرا پر ہے کہ آپ کا مقصد بعثت غلبہ دین حق اور آپ کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے جوڑ لیجئے. اس وقت مقصد مکمل ہوگا جبکہ کل عالم انسانیت پر دین حق غالب ہو جائے، ورنہ نامکمل ہے. علامہ اقبال نے جو جواب شکوہ میں شعر کہا تھا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اور یہ اتمام جو ہے ایک درجے میں تو ہو گیا، جزیرہ نمائے عرب منور ہو گیا تھا نور توحید سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عہد رسالت میں، لیکن وہ تو ابھی ایک چھوٹا سا علاقہ تھا دنیا کا. اس پورے کرۂ ارضی کو واشرقت الارض بنور ربہا، اس پوری زمین کو جگمگانا ہے اللہ تعالیٰ کے اس نور سے اور نور توحید کے ساتھ. تو یہ خبر دی ہے محمد الرسول اللہ نے کہ ہوگا دوبارہ. اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میں ہرگز نہ مانتا کہ یہ دوبارہ ہو سکتا ہے. جو کام ابراہیم کے ہاتھوں نہیں ہوا، موسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا، عیسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا، نوح کے ہاتھوں نہیں ہوا، ہود کے ہاتھوں نہیں ہوا، صالح کے ہاتھوں نہیں ہوا، وہ ہوا صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے. اب کیسے ہو جائے گا؟ کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت تو ختم ہو گئی. اب تو رسالت جو ہے اس نبوت کا دروازہ بند. اس اعتبار سے کیسے ممکن ہے؟ لیکن یہ کہ اس کے ممکن ہونے کی صرف ایک بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ حضور نے جو کام 20 یا 22 برس میں کر کے دکھا دیا، اب یہ کام ہو سکتا ہے 125 برس میں ہو، 150 برس میں ہو، 200 برس میں ہو، لیکن ہوگا ضرور. اس لیے کہ اس کی تو خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ احادیث ہم نے بہت کام کی ہیں، آج یہاں تو وہ کتاب کا تقسیم نہیں ہو رہا، لیکن وہ حدیثیں موجود ہیں. اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت، صحیح ہین میں سے ایک ہے نا صحیح مسلم. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے غلام تھے اور آپ نے آزاد کر دیا تھا تو مولا کہلاتے ہیں. ان ثوبانہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں اس روایت کی روح سے، آپ نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا. فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ مِنْهَا، اور سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اس طرح زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ثوبان سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طریقے سے لا يبقى على ظهر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے. حضور نے فرمایا اس روئے ارضی کے اوپر زمین کی پیٹھ پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کوئی خیمہ ہوگا ایسا کمروں کا بنا ہوا جس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل نہ کر دے. بعز عزیز و ذل ذلیل، یا تو کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ اور یا کسی کمزور کے مغلوبیت کی بنا پر. اما یعزهم اللہ، یا تو اللہ انہیں اعزاز دے گا، ان کی عزت افزائی کرے گا. فَيَجْعَلُونَهُمْ مِنْ أَهْلِهَا، اور انہیں کلمہ اسلام جو ہے اس کے لوگوں میں سے شامل کر دے گا، قبول کر لیں گے کلمہ اسلام کو. تو ان کے گھر میں اسلام جب داخل ہوگا تو ان کو بھی عزت ملے گی. جیسے کہ سورہ منافقون میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. وَإِمَّا يُذِلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا، یا یہ کہ وہ مغلوب ہو جائیں گے اور انہیں اسلام کی بالادستی، اسلام کی حاکمیت تسلیم کرنی پڑے گی، اطاعت کرنی پڑے گی، چاہے وہ خود مسلمان نہ ہو. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جب دور صدیقی میں اور دور فاروقی میں رضی اللہ تعالی عنہما، اور پھر یہ کہ حضرت عثمان کے دور میں بھی بات آگے بڑھی، جو مسلمان فوجیں نکلی تھی وہ 3 باتیں کہتے تھے. پہلی بات یہ ایمان لے آؤ، تو
تو ہمارے برابر کے ہو گئے، بالکل برابر کے، ہمارے تمہارے حقوق میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونیئر ہو تو تمہارے حقوق کم ہیں ہمارے، نہیں، ہمارے بھائی برابر کے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اطاعت کرو، جزیہ دو اور اسلام کی بالادستی کو تسلیم کر لو، پھر چاہے یہودی رہو، نصرانی رہو، مجوسی رہو، جو رہو، کسی کو جبرن مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ لیکن اسلام کی بالادستی، دین حق کا غلبہ، یہ تو ہمارا فرض منصبی ہے۔ ہمارے رسول کو بھیجا گیا ہے دین حق کے غلبے کے لیے، اور ہم اس کے امتی ہیں۔ چنانچہ جو بات کہی تھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالی عنہ، جب ایران کے سپہ سالار نے پوچھا یہ کیوں آپ ہم پر چڑھ دوڑے ہیں، کیوں آپ جنگ کر رہے ہیں؟ پہلے بھی آپ لوگ آیا کرتے تھے، ٹرائبل ریڈز ہوتی تھیں، لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، اس دفعہ پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے ہمارا، آخر کیا ہوا مسئلہ؟ تب انہوں نے کہا انا قد ارسلنا، پہلے ہم خود آیا کرتے تھے، مار دھاڑ لوٹ مار کر یہ بھاگ گئے، اس مرتبہ ہمیں بھیجا گیا ہے۔ انا قد ارسلنا، اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو، رسول نے بھیجا ہمیں، تو ہم تو مبعوث ہیں، اس وقت بھیجے گئے ہیں۔ انا قد ارسلنا، اور ہمارے دو مشن ہیں، لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الی نور الایمان ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، کہ ہم لوگوں کو نکالیں گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں، اور یہ کہ بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دے کر عدل اسلام کے عادلانہ نظام زندگی سے روشناس کرائیں، یہ ہمارا مشن ہے۔ اس حوالے سے کہا جاتا تھا یا ایمان لے آؤ ہمارے برابر کے ہوگے، یہ نہیں تو جزیہ دو، تابع ہو جاؤ، اور نہیں تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی، آؤ میدان میں۔ یہ ہے وہ ذہن میں رکھیے، یہ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہے گا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ لا يبقى على ظهر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل، چاہے عزت والے کے اعزاز کے ساتھ اور چاہے کمزور کی مغلوبیت کی وجہ سے ہو، لیکن ہر گھر میں اسلام تو داخل ہو جائے گا، چاہے گھر والا اسلام قبول کرے یا نہ کرے، اس گھر کو تو تابع ہونا ہے اسلامی ریاست کے، اسلامی قانون کی جو ہے اسے پابندی کرنی ہوگی۔ یہ جو دور اب دوبارہ ہوگا، یہ کس طور سے ہوگا؟ در حقیقت اس کا نقشہ ہے جو سورۃ الانشقاق میں کھینچا گیا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں، یہ نہیں جو ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو بھی مخاطب ہیں ان کے ذہنوں میں جو خیالات ہیں، جو وساوس ہیں، ان کی نفی، نہیں تم کیا سوچ رہے ہو، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، اور قسم کا جو اصل فائدہ ہوتا ہے گواہی، استشہاد، شہادت دینا۔ فلا اقسم بالشفق، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ اب شفق کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے وہاں کیا تھا، صبح واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، وہ صبح جو طلوع ہوئی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اور رسالت سے، اب جو دور گزرا ہے وہ تعلیمات اب نسیم منسیہ ہو چکی، موجود ہیں، جیسے شفق جو ہے یہ آخری شے ہے، سورج کے کچھ اثرات ہیں، سورج غروب ہو چکا ہے لیکن کچھ اس کے اثرات ہیں کہ جو شفق کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں، دن گزر چکا، دن بیت چکا، اب یہ صرف سرخی ہے جو نظر آ رہی ہے افق پر۔ بالکل یہی معاملہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی اس حدیث میں سامنے آیا ہے، یوشک ان یاتی علی الناس زمان، مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ وہ بھی آ جائے گا، ذرا غور کیجئے اور سنیے، یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه، کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ نہیں بچے گا۔ کہاں ہے اسلام؟ دکھائیے دنیا میں کہیں کوئی ایک ملک جس کو کہ ہم جس کی طرف اشارہ کر سکیں کہ جاؤ بھائی دیکھ لو وہاں اسلام ہے، ٹھیک ہے نماز ہے، روزہ ہے، یہ سب ہے، لیکن وہ اسلام، وہ دین، وہ نظام، وہ کہاں ہے؟ وہ نظام حق، وہ نظام عدل و قسط، وہ کہاں ہے؟ وہ نظام ربوبیت، وہ نظام کفالت عامہ، وہ کہاں ہے؟
لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، نام بچ جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا. ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے بھی اس کے صرف حروف رہ جائیں گے، رسم الخط رہ جائے گا. یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ محفوظ ہے، رسم الخط محفوظ ہے. اور یہ بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خصوصی ذمہ لے لیا تھا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ورنہ جتنی شرارتیں کی تھی سابقہ امت نے، ہم ان سے کم نہیں تھے. قرآن کے متن کو بھی ہم بگاڑ دیتے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یہ ہو جاتا ہمارے ساتھ بھی. اس کی تفسیروں میں تحریفیں کی گئی ہیں، اس کے ترجمے میں تحریفیں کی گئی ہیں. تو کیا ہم متن میں تحریف نہ کر دیتے اگر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہ اس کی جگہ حفاظت کر رہا ہوتا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو اب یہ قرآن ہے وہ شفق کے مانند ہے. اور اس حدیث کو مکمل کر دوں، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ. ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی اور بڑی شاندار ہوں گی جیسے کہ آج کل کی مسجدیں بنتی ہیں. وہی خراب من الہدا، لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوگی. بھیڑ ہوگی، ایک رسم ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. آخری بات شدید ترین، وعلماؤہم شر الناس تحت عظیم السماء. ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود. ان کے پاس سے ہی فتنہ برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا. یعنی علماء یا نام نہاد علماء کا کام فتنے پیدا کرنا رہ جائے گا اور کچھ نہیں. مسلمانوں کو لڑاؤ، وہ مسائل جو ہیں چھیڑو، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں. مختلف تعبیرات ممکن ہیں لیکن ان کو اصل مسئلہ بنا کر اور انہی کو مہمات مسائل قرار دے کر جو تفرقہ ہے اور جو بھی تشتت ہے، انتشار ہے، اور جس طریقے سے کہ لوگ منقسم ہو گئے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے. یہ ہے وہ جس کو کہا گیا واللیل وما وسق. یہ رات جو آئی ہے، اور رات کی قسم ہے جبکہ وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. اس میں بھی مفسرین کے اقوال ہیں. حیوانات ہیں وہ بھی اپنے اپنے استھان پر پہنچ گئے، پرندے ہیں گھونسلوں میں پہنچ گئے، انسان بھی گھروں میں پہنچ گئے. ایک تاریکی کا پردہ جیسے ہی چھایا، خاموشی اور سکون آ گیا. میرے نزدیک یہاں پر وما وسق سے مراد جو ہے رات جو ہے، وہ چوری ڈاکہ بھی رات کو ہوتا تھا، اور بھی بہت سے گناہ ہیں کہ جو رات کے ساتھ جو ہے ان کا خاص تعلق ہے. تو گویا کہ ان منکرات کو رات اپنے اندر سمیٹ لے گی. واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق. اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ پورا بھر جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہلال بہت ہی باریک سا، پھر دوسری رات، تیسری رات، 14ویں رات جو جا کر وہ بھر گیا. دیکھیے وہاں سورہ مدثر میں قمر سے بات شروع ہوئی تھی، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر. وہ تھی بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. اور اب یہ جو دوسرا مرحلہ آنا ہے کہ پھر دوبارہ دین کا غلبہ ہونا ہے، لیکن جیسے چاند رفتہ رفتہ 14 دن لے کر وہ بھرتا ہے پورا اور وہ چاند بنتا ہے پورا، قمر بنتا ہے پورا، اسی طریقے سے لترکبن، دیکھیے جمع کا صیغہ آیا یہاں پر. تم چڑھو گے لیکن درجہ بدرجہ. یعنی یہ جو عمل ہوگا اب دوبارہ دین کے غلبے کی جد و جہد، یہ مرحلے وار ہوگی، یہ درجہ بدرجہ ہوگی، طبقاً طبق ہوگی، ایک ایک سیڑھی کر کے چڑھو گے. وہ کام دوبارہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی چھلانگ میں، ایک ہی زقن میں، ایک ہی ہیومن لائف سپین میں محمد الرسول اللہ نے عظیم انقلاب برپا کر دیا. 22 برس کل کوئی وقت ہوتا ہے 22 برس. 52 برس ہمیں ہو گئے پاکستان بنائے ہوئے، ہم نے اسے بگاڑا ہی ہے. ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک ہم ہے کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ. کچھ بنایا تو نہیں، بگاڑا ہی بگاڑا ہے. اور وہاں دیکھیے کہاں سے کہاں ایک چھلانگ 22 برس اور انقلاب عظیم. یہ کام دوبارہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. یہ ایک ہی مرتبہ ہونا تھا. یہ عظیم النظیر ہے.
امتناع نظیر کا مسئلہ، اس میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ نظیر دوبارہ نہیں آ سکتی، لیکن یہ ہونا بھی ہے اس لیے کہ رسالت محمدی کا مقصد حلول شرمندہ تکمیل ہے، ابھی تک وہ اس کی تکمیل نہیں ہوئی، ہونی ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، ہوگا، ہونا ہے، لازماً ہونا ہے۔ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، جو کچھ انہیں نظر آ رہا تھا، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، اور شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ پوری توحید اس پورے کرۂ ارضی پر، اس تمام عالم انسانیت پر، ان الحکم الا للہ ویکون الدین کلہ للہ، وہ وقت آ کر رہے گا، لیکن اس کے لیے لترکبن طبقا عن طبق، درجہ بدرجہ بڑھو گے۔ یہ ہے وہ ہماری اس وقت کی تاریخ کا وہ پہلو جس کی طرف میں خصوصی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اس صدی میں، 20ویں صدی عیسوی جو اب ختم ہو رہی ہے، اس میں جس طریقے سے کہ احیاء اسلام کا عمل تدریجاً آگے بڑھا ہے، اسے ایک تاریخی حقیقت کی حیثیت سے ہمیں سمجھنا ہے، اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ناکامیاں ہوتی ہیں، کچھ حالات مایوس کن سامنے آ جاتے ہیں، ہمت جواب دے جاتی ہے، مایوسی کا غلبہ ہو جاتا ہے، سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے۔ واقعتاً آدمی کو سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی برائٹ ایسپیکٹس ہیں ان پر بھی نگاہ رہے، ٹھیک ہے ڈارک ایسپیکٹس بھی ہیں، لیکن کوئی اگر روشن ہے پہلو تو اس کو بھی نگاہ میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اس صدی کے آغاز میں، پہلی جنگ عظیم کے بعد، امت مسلمہ انتہائی زوال کی حدوں کو پہنچ گئی تھی۔ پوری دنیا میں کوئی بھی قابل ذکر ملک آزاد نہیں رہا، اور یہ صحرا جو ہے عرب کا اور خاص طور پہ نجد کا وہ رہا، ٹھیک ہے وہاں پہ تھا کیا، ریت تھی، تیل اگر اس وقت نکلا ہوتا تو کوئی چھوڑتا تھا اس ملک کو۔ باقی پوری دنیا، سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے چیچڑے اڑ گئے، پوری دنیا میں جو کہا تھا حالی نے اس وقت کے پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ کس قدر مایوسی، کس قدر مایوسی۔ اے خاصا رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ یہ نقشہ تھا، لیکن اس کے بعد لترکبن طبقا عن طبق۔ آپ کو معلوم ہے آزادی کی تحریکیں چلی، ایک ایک کر کے تمام مسلمان ممالک آزاد ہو گئے۔ اب مسلم اکثریت کے تو علاقے چند ہی ہیں نا دنیا میں، کہ جو اب کشمیر ہے کہہ لیجیے اس کو کہ وہ ہندوؤں کے تسلط میں ہے، ویسے بھی اسے غلام عثمانی میں نہیں کہا جائے گا کہ ایک ریپبلک ہے اس کا، وہ بھی ایک سٹیٹ ہے، لیکن بہرحال ان کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملے یا آزاد ہوں۔ لیکن یہ کہ ساری امت مسلمہ جو ہے وہ غلامی کے ان بندھنوں سے نجات پا چکی ہے۔ اس کے بعد احیاء اسلام اور غلبہ اسلام کی جو تحریکیں چلی ہیں، اگرچہ بالفعل کوئی ابھی تک کامیابی نہیں ہو سکی، یہ نوٹ کر لیجیے اچھی طرح۔ ایران میں جو کچھ ہوا وہ بھی ایک بہت ہی وقتی فینومینن تھا، ایک خالص سیاسی تحریک نے وہ رنگ اختیار کر لیا تھا، ورنہ یہ کہ کوئی دعوت ہوتی، اس دعوت کی بنیاد پر ایک جماعت بنتی، وہ جماعت پھر مختلف مراحل میں سے گزر کر انقلاب برپا کرتی، یہ بات تو ہوئی نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں تھا اینٹی بھٹو موومنٹ، ویسے وہاں اینٹی شاہ موومنٹ تھی، اللہ خیر صلی۔ سب کے سب یہاں بھی لیفٹسٹ، رائٹسٹ، لبرلز اور آرتھوڈاکس سب کے سب جمع تھے، بھٹو کے خلاف، وہاں شاہ کے خلاف سب جمع تھے۔ متودے پارٹی بھی تھی جو خالص کمیونسٹ پارٹی تھی، اور اس میں مجاہدین خلق بھی تھے، اس میں علماء بھی تھے، اس میں لبرل لوگ بھی تھے، مہدی بازرگان جیسے۔ تو اس حوالے سے وہ تحریک چلی تھی۔ یہاں اس تحریک کو ہائی جیک کیا آرمی نے، ضیاء الحق صاحب نے، جو حلوہ پکایا تھا 9 جماعتوں نے، وہ پھر اس نے 11 سال تک کھایا بیٹھ کر۔ وہاں علماء نے اسے ہائی جیک کیا۔ بہرحال اب جو بھی شکل سامنے آ رہی ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی پختہ بنیادیں اس انقلاب کی نہیں تھیں۔ اسی طرح افغانستان میں کیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہوا کہ کوئی دعوت، کوئی تحریک اور اس کے جد و جہد کے نتیجے میں وہاں کوئی انقلاب نہیں۔
وہ تو یہ کمیونسٹ ایوولوشن آیا، اس کا ایک ریئیکشن ہوا. پھر جب روسی فوج داخل ہو گئی، اب یہ چونکہ ہمارے جو ٹریڈیشنل علماء ہیں ان کے نزدیک بھی اب جہاد فرض ہو گیا تھا. کوئی مسلمان ملک اگر اس کی آزادی کے اوپر کوئی حملہ کرے، کوئی کافر اور کوئی غیر مسلم ملک، تو جہاد فرض عین ہے. لہذا وہ ایک جو ہے اسپونٹینیس ریئیکشن ہوا ہے، اور اس کا چونکہ مدد حاصل تھی ایک جو بہرحال اب تو سول سپریم پاور ہے، اس وقت بھی ون آف دی سپر پاورز تو تھی وہ امریکہ، انہیں سپورٹ کیا، کامیابی ہو گئی. لیکن بعد میں جو ان کی اپنی ہوئی ہے خانہ جنگی، اس کے نتیجے میں اب یہ طالبان جو ہے ابھر کر سامنے آئے ہیں، تو ان سے خیر کی توقع ہے. لیکن یہ کہ اصل میں ان دعوتوں کے ذریعے، ان تحریکوں کے ذریعے سے کہیں بھی ابھی انقلاب برپا نہیں ہوا. لیکن اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. بہرحال اس وقت دنیا میں غلغلہ موجود ہے. اگر یہ نہ ہو تو آپ سوچئے، جو کھل کر کہا جا رہا ہے کہ ہمارا اب سب سے بڑا دشمن جو ہے اسلامک فنڈامنٹلزم ہے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ اگر کوئی جان ہے ہی نہیں، کہیں کوئی جو ہے کوئی امکان ہے ہی نہیں، تو انہیں اتنے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نیٹو جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس کو بنایا گیا تھا روس کے خلاف کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے. دوبارہ اسے اثر نو 50 سالہ اس کی جو ہے جشن منا کر اثر نو سے مضبوط کیا گیا، اور بتا دیا گیا کہ یہ اس لیے ہے کہ ہمیں اب مسلم فنڈامنٹلزم کا مقابلہ کرنا. یہ جو ہے آخر کیوں ہے؟ کچھ تو ہے. اس حوالے سے یہ جذبہ موجود ہے، اور اس کے لیے لوگ جانے دے رہے ہیں. جس طریقے سے جانے دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. پھانسیوں کے تختوں پر جھول رہے ہیں، وہ اسکواڈز کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ گولیاں کھاتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ ہے، عمل جائے گا. بعض ہماری تحریکیں اٹھی، لیکن کسی وجہ سے کوئی غلط موڑ مڑ گئی، کوئی اجرت پسندی کی وجہ سے کوئی نتیجہ صحیح نہیں نکلا. اس کا یہ مطلب نہ سمجھیے کہ ان کے کوئی اثرات ہی نہیں ہیں. کوئی بھی ان کے باقیات جو ہے حسنات وہ سرے سے موجود نہیں رہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ اولمپک ٹارچ لے کر ایک کھلاڑی دوڑتا ہے، وہ پہنچا اور اس نے اگلے کو پکڑا دیا. ٹارچ وہی ہے، لیکن اسے لے کر اب اگلا کھلاڑی دوڑ رہا ہے. کچھ دور کے بعد اس نے کسی اور کو دے دیا ہے. ٹارچ وہی ہے. یا شیر شاہ سوری نے نظام بنایا تھا ڈاک کا، ڈھاکے سے لے کے پشاور تک ہر 30 میل کے فاصلے پر تازہ دم گھوڑا بھی موجود ہے، سوار بھی موجود ہے. ڈاک کا تھیلا وہی ہے، لیکن اب گھوڑا بھی بدل گیا، سوار بھی بدل گیا. اسی طرح یہ غلبہ اسلام کی جد و جہد چل رہی ہے درجہ بدرجہ. میرے نزدیک 14ویں صدی عیسوی میں اس کا آغاز کرنے والا فکری اعتبار سے علامہ اقبال ہے، جس نے یہ بات سامنے کہی کہ اسلام مذہب نہیں، دین ہے. سیاست اس کے تابع ہے. جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہوئی دین و دنیا میں جس دن جدائی، حوث کی امیری حوث کی وزیری. یہ جو نعرہ لگایا ہے، اور حاکمیت اللہ کی سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، اور یہ وطنیت وغیرہ نہیں. تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. تو فکری انداز میں، جذبے کے انداز میں بر عظیم پاک و ہند میں اس کا آغاز، نقطہ جو ہے، نقطہ آغاز وہ علامہ اقبال ہے. پھر پہلی کوشش کی مولانا ابوالکلام آزاد نے، حزب اللہ بنائی بیعت کی بنیاد پر. حزب اللہ سن 1913 میں اللہ کے دین، حکومت الہیہ کے قیام کے لیے جد و جہد. لیکن اس وقت تک چونکہ وہ کسی خاص مکتب فکر کے علماء میں سے نہیں تھے، لہذا انہیں علماء نے بحیثیت مجموعی قبول نہیں کیا. حالانکہ ایک بڑی عظیم شخصیت جو ہے ان کی پشت پناہ تھی شیخ الہند مولانا محمود حسن. لیکن نہیں، انہوں نے کہا تھا 1920 میں کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، اسے امام الہند مانو، لیکن نہیں مانا. بہرحال انہوں نے پھر وہ بساط لپیٹی، حزب اللہ ختم. پھر وہ کانگریس میں گئے، جو بھی کیا انہوں نے، اس سے مجھے کوئی بحث نہیں ہے. پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے ذرا ہمت کا بھی اور بڑی جد و جہد کا اور محنت کا اور بڑی پابندی کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ کام کرنے کا مظاہرہ کیا. علماء کی مخالفت ہوئی، لیکن اب ایک تو ویسے بھی علماء کا وہ ہولڈ نہیں رہا تھا. ظاہر بات ہے جب مسلم لیگ کی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی اور پاکستان کی تحریک چل پڑی، تو اب تو اس کی قیادت تو علماء کے ہاتھ میں نہیں تھی. اس کی قیادت تو قائد اعظم
یا لیاقت علی خان یا اور جو بھی لوگ تھے ان کے ہاتھ میں تھی. بہرحال وہ جہاں تک میری ذاتی رائے اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے، میری رائے میں پاکستان میں انتخابات کی دلدل میں پھنس کر اس تحریک نے بھی اپنا مستقبل خراب کر لیا. لیکن وہ کام جاری ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، وہ فکر پھیل رہا ہے، وہ سوچ جو ہے دین کے بارے میں وہ عام ہو رہی ہے. اب یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ہمارا دین جو ہے دین ہے، مذہب نہیں ہے. یہ صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ تو پوری انسانی زندگی کا نظام ہے. اور اس میں پورے انسانی زندگی کے نظام پر اللہ کی حاکمیت جب تک نہیں ہوتی اس وقت در حقیقت وہ طاغوت ہے. پھر غیر اللہ کی حاکمیت طاغوت ہے. اب اس میں ایک بات سمجھ لینے کی، یہ میری ایک چھوٹی سی کتاب کی شکل میں بھی ہے. یہ 20ویں صدی عیسوی میں بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل، اس میں کیا کوششیں ہوئی، اسی کوشش میں ہم لگے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن ہم نے انہی سے اخذ فیض کیا ہے نا، وہیں سے اکتساب کیا ہے نا. چراغ سے چراغ جلتا ہے، شمع سے شمع جلتی ہے. وہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جہاں تک میرا ایک اندازہ ہے، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، اگلی نسل میں اس کو اپنی منزل پر پہنچنا ہے. وہ شواہد اب سامنے آ رہے ہیں جس کی خبریں دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو بھی علامات قیامت، اشراط الساعہ اور کتاب الملاحم، ان میں جو کتاب الفتن، حدیث کی ان کتابوں کے اندر، ان ابواب کے اندر جو حدیثیں دی گئی ہیں، وہ سٹیج سیٹ ہو رہا ہے دنیا کے اندر کہ وہ بڑا دور آنے والا ہے. اس میں اگرچہ ابتدا میں مسلمانوں کو بہت زک اٹھانی پڑے گی، بہت تکلیفیں ہوں گی. میں اس تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا، اس پر بھی میری ایک کتاب موجود ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل. آخری مقابلہ ہونا ہے یہودیوں کا اور مسلمانوں کا، اور یہودیوں کو لیڈ کر رہا ہوگا دجال، اور مسلمانوں کی قیادت ہوگی حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ، ان دونوں کے ہاتھ میں. لیکن ان کے لیے، ان کی مدد کے لیے لشکر مشرق سے آئیں گے. اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی. مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی عرب کے اندر. اور یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا. خراسان کے علاقے سے سیاہ پرچم لے کر فوجیں چلیں گی جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ یروشلم میں جا کر وہ جھنڈے نصب نہ ہو جائیں. یہ ہونا ہے. حضور کی اس حدیث میں بھی آیا ہے کہ الجہاد ماض من یوم بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال. جہاد میری امت میں جاری رہے گا